محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله۔ یہاں سے سورہ نساء کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور 14 نمبر کی آیت تک کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس میں وراثت کے قانون اور اس پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی اور اس پر عمل کرنے کے کیا نتائج ملنے والے ہیں، یہ ہمارے سامنے تفصیل آئی۔ اب یہاں سے زناکاری کے مرتکب ہونے والوں کی کیا سزا ہے اور ان کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، آگے یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ جو عورتیں تم میں سے بے حیائی کا کام کریں سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ بنا لو۔ سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور کوئی راہ تجویز فرما دیں۔ اور جو ان میں سے 2 شخص بھی وہ بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ یہ 2 آیتیں پڑھی گئیں، 15 اور 16 نمبر کی آیتیں۔ عرب میں جاہلیت کے دور میں عورتوں کے معاملے میں بھی طرح طرح کے غلط عنوانات اور بے عنوانیاں رائج تھیں۔ مثلا ان کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ جن سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور اسی قیاس پر اس لیے آگے ان کے معاملات کی اصلاح فرمائی جاتی ہے کہ جو خطا اور قصور شرعاً معتبر ہو اس پر تعدیب اور سزا کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں ایسے مردوں اور عورتوں سے جن سے فحش کاری یعنی زنا کا صدور ہو جائے ان کی سزا کا ذکر ان آیتوں میں فرمایا گیا۔ یہاں خاص طور سے عورتوں کے لیے حکم بیان فرمایا گیا کہ جن سے زناکاری سرزد ہو جائے اور 4 مردوں کی سچی گواہی سے عورت کی غلط سیاہ کاری ثابت ہو جائے تو اس کو سزا کے طور پر یہ فرما دیا کہ ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے اور گھر ہی میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے یا اس کی زندگی ہی میں کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیں، تجویز فرما دیں، تو پھر دوسرے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور نازل ہوئی اور اس میں اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سبیل جس کا اس آیت میں ذکر کر دیا گیا کہ ارشاد فرما دی ہے وہ تم لوگ سمجھ لو، یاد کر لو کہ جو غیر شادی شدہ لوگ اس طرح کے کام کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہو کر اگر اس طرح کے کام کریں گے تو سنساری یعنی پتھروں سے اتنا مارا جائے گا کہ پتھروں کے مار سے وہ مر جائیں۔ پھر زناکاری کے ثبوت کے لیے جو 4 مردوں کی گواہی کا حکم یہاں آیت میں ہے اس کو ہی باقی رکھا گیا سورہ نور میں بھی۔ چنانچہ اب بھی ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ وہ بھی مرد ہی ہونا ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی کو معتبر نہیں مانا گیا، چونکہ زناکاری کا معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے اور خاندان کے ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اس لیے شریعت نے زناکاری کے اور زنا کے گواہوں میں 2 طرح سے سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ دوسرے مرد بھی ہوں تو 4 ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے
کہ جس کا واقع ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے کہ کہیں زناکاری ہو رہی ہو تو پورے کے پورے 4 حضرات اس کو دیکھنا، اور وہ بھی اس حالت میں دیکھنا جیسا کہ سرمدانی میں سلائی کی شکل ہو، وہ حالت میں دیکھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سختی محض اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی ماں بہن ذاتی پرخاش کی وجہ سے خامخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ محض دشمنی کی بنیاد پر الزام اور تہمت لگانے کی جرت نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ کی گواہی ہوگی تو وہ گواہی معتبر نہیں کی جائے گی، اور ایسی صورت میں دعویٰ کرنے والے گواہ سب جھوٹے قرار دیے جائیں گے، اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑوں کی سزا بھی ان گواہوں پر لادی جائے گی، جیسا کہ سورہ نور میں حکم ہے۔ پھر بعض علماء مفسرین نے 4 گواہوں کی ضرورت کو حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زنا کا معاملہ چونکہ بہت سنگین اور نازک ہے تو اس معاملے میں 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تو گویا ایک کا معاملہ 2 معاملوں میں ہے اور ہر ایک کا معاملہ 2 گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوئے، 2 تو بلحاظ مرد کے اور 2 بلحاظ عورت کے۔ پھر آگے بدکار مردوں کی سزا کا بھی بیان اس میں کیا گیا کہ وہ فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم، کہ زنا کاری کی سزا صرف زن منکوحہ یعنی نکاح کی ہوئی عورتوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ جو 2 شخص بھی بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تم میں سے، یعنی عاقل بالغ مسلمانوں میں سے، تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اذیت پہنچانے کے بعد اگر دونوں گزشتہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ایسا فعل آئندہ ان سے اگر نہ سرزد ہو تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ گویا اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی تفسیر کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو جن سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تکلیف دینے کا حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد خاص طور سے زنا کاری کا جو حکم سورہ نور میں بیان کیا گیا، اس سے پہلے یہاں عورتوں کے لیے گھروں میں قید کرنے کا حکم بیان کیا گیا، اور یہاں آزار اور تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ معاملہ حاکم اور قاضی کی رائے پر چھوڑا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں تکلیف دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبان سے آر دلاتے رہیں اور شرمندہ کیا جاتا رہے، اور ہاتھ سے بھی جوتے وغیرہ کے ذریعے ان کی مرمت کی جائے۔ بہرحال ابتدا میں یہی حکم تھا کہ زنا کی سزا میں حاکم اور قاضی زجر و عبرت کے لیے جو اور جتنی سزا مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔ الغرض ایذا دینے کا حکم اور عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم، یہ زناکاری کے سلسلے میں ابتدائی اسلام میں سزا تھی جو بعد میں شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ کر دی گئی، اور اب حد زنا یا تو 100 کوڑے ہیں یا سنگسار کرنے کی سزا ہے، یعنی رجم اس کو کہا جاتا ہے عربی کی زبان میں۔ سنگساری یعنی شادی شدہ مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے لیے پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی بھی اس کے کچھ شکلیں اور ترتیب بیان کی گئی۔ پھر آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر دونوں توبہ کر لیں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سزا دینے کے بعد اگر توبہ کر لی جائے تو پھر انہیں ملامت نہیں کرنا چاہیے اور مزید سزا بھی نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ بھی مطلب نہیں کہ توبہ سے بھی سزا معاف ہو گئی، اس لیے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، یعنی سزا کے بعد پھر توبہ الگ سے کرنی چاہیے، کیونکہ سزا کا تعلق تو دنیا سے ہوا اور توبہ کا تعلق آخرت کے والے اعمال سے ہے۔ اسی لیے آگے توبہ کی وضاحت فرمائی جا رہی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس پر توجہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اب توبہ کرنے صرف آخری وہ وقت میں توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کا وقت آ گیا ہو، تو موت کے ڈر سے یوں کہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے،
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول ہوگی جن کو کفر کی حالت پر ہی موت آ گئی، یعنی کفر پر موت تک کفر پر ہی رہے، تو اب موت کے وقت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو چونکہ کفر کی حالت میں موت کے وقت میں کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگ ہیں یہ لوگ کہ ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو ان آیتوں میں توبہ کس کی قبول ہوگی اور کس کی قبول نہیں ہوگی آگے اس کی وضاحت فرمائی گئی۔ آیات کی تشریح سے پہلے توبہ کی تحقیق کیا ہونی چاہیے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے لفظی معنی آتے ہیں واپس ہونا، لوٹ جانا، یعنی جس جگہ کو چھوڑے تھے وہاں پھر پلٹ کر آ جانا۔ انسان سے جب کوئی گناہ یا خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور سے وہ ہٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ پھر اللہ کے سامنے واپس آئے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اپنی خطا کا اقرار کر لے، اپنے کیے پر پچھتاوا کر لے اور نادم ہو جائے، اور دل سے وعدہ کر لے کہ اے مولا غلطی ہو گئی ہے، آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ کی حقیقت فقط زبان سے لفظ توبہ توبہ کہنا کوئی واقعات نہیں رکھتا۔ شریعت کی اصطلاح میں تو توبہ 4 چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے، یعنی 4 چیزوں کے ساتھ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ توبہ ہوگی۔ نمبر 1، گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑنا، پہلا کام یہ ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑے۔ دوسرے، جو کچھ غلطی ہو گئی اس پر نادم بھی ہو، شرمسار ہو، کہ اپنے تئیں وہ ایسا لگے کہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگ رہا ہے۔ تیسرے، اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ چوتھے، جن اعمال سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے ان کا جہاں تک ممکن ہو وہ اعمال سے تدارک کر لینا، یعنی غلطی جو حق العبد سے متعلق ہے، جو غلطی ہوئی ہے اس کو ادا کرنا۔ مثلا کسی کو ستا دیا ہے تو اب ستانے سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جا کے اس سے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کے بعد آئندہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر دے، تو توبہ کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اور اگر وہ حق اللہ ہے، یعنی کسی ایسے معاملے میں توبہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جیسے نماز چھوٹ گئی تھی اس کے بارے میں توبہ کر رہا ہے، روزہ چھوٹ گیا تھا اس کے بارے میں توبہ کر رہا ہے، اور اس میں قضا مشروع ہے تو قضا کر لینا، یعنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان پر اللہ سے گناہ سے معافی مانگ رہا کہ مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اب یہ توبہ کی شکل یہ ہے کہ گزشتہ چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرتے جانا، یہ بھی توبہ کے حدود میں داخل ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یہ چاروں باتیں جمع کرے گا تب توبہ کی شرائط پوری ہوں گی۔ پھر توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 شرطیں لگائی گئیں۔ پہلی یہ ہے کہ گناہ نادانی، حماقت اور جہالت کی بنا پر سرزد ہوا ہو۔ دوسرے یہ کہ توبہ کی طرف جلد ہی رجوع کر دیا گیا۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص نادانی کی بنیاد پر گناہ کرے اور تنبیہ کے بعد فوراً اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی توبہ ضرور مقبول ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ جس نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت کی اور گناہ پر آگاہ ہونے کے بعد بھی جلدی سے توبہ نہیں کیا بلکہ اس میں تاخیر کرتا رہا اور توبہ کو ٹالتا رہا تو پہلی ہی حالت پر قائم رہا تو عدل و انصاف کے قاعدے کے موافق اس کی خطا اور اس کی گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، مگر حق تعالی شانہ کی طرف سے پھر بھی اس معاملے میں آسانیاں ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔